اگر کوئی اچھا دیکھے تو خوشی ہوتی ہے آدمی کو. حدیث شریف میں ہے الرؤیا صالحہ من المبشرات. اس لیے حضرت فرماتے اچھا خواب کوئی دیکھے تو بتائے، اور اگر افسوسناک خواب ہے تو کسی کو ذکر نہ کرے اور تعوذ پڑھ لے. فإنه لا يضره انشاءاللہ، کچھ نہیں بگڑے گا. طالب علم آیا بہت ہی ذمہ دار قسم کا. عصر کے بعد میں یہ سامنے تخت پر بیٹھتا تھا جس پر آج کل یہ پودے رکھے ہوئے، تو مجھ سے ملا اور رونے لگا لپک کے بہت زیادہ. میں نے پوچھا خیریت ہے؟ اس نے کہا جب بہت شدید جنگ ہو رہی تھی شمال کے ساتھ طالبان کی، ہم ایک جگہ گرفتار ہو گئے، تقریباً ہمیں اندازہ ہو گیا کہ محاصرہ ہو گیا. تو رات کو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہے، بہت بڑی تکلیف ہے. کہا کہ بس لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور پولیس رات پہ چڑھا کے وہ نیچے گر جاتے ہیں سارے. مشکل سے کوئی ایک ہاتھ گزرا ہوگا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، سب نیچے گر رہا ہے. کہ تھوڑی دیر میں ہمارا نمبر آنے والا ہے اور میں زار و قطار چیخ چیخ کے رو رہا ہوں. تو کہا اچانک جو ہے نا میری نظر پڑ گئی کہ تخت پر آپ بیٹھے ہوئے، اور کہا یہ تخت ہے لیکن بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ نیچے کاغذات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ادھر ادھر تقسیم کر رہے ہیں. جس کو وہ کاغذ مل جاتے ہیں وہ پولیس حرات پر آرام سے گزر جاتا ہے. تو کہا میں بھی بھاگا بھاگا آیا. تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں نے بھی تو رمضان شعبان میں حضرت سے تفسیر پڑھی ہے. کہا وہ جلدی لے لو. تو کہا کہ یہ خواب دیکھ کے میں نے ساتھیوں کو بتایا، صبح محاصرہ ٹوٹ گیا، ہم بخیر و عافیت نکل آئے. تو اب موقع مل گیا تو بڑوں نے حکم دیا ہے کہ جا کے حضرت کو براہ راست سناؤ. تو میں نے کہا اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، کتاب اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے اور مقدور پر کوشش کی جاتی ہے کہ سلف کے منہج پر ہدایت کا پیغام عام کر دیا گیا. اور آپ نے اخلاص سے شرکت کی ہوئی تو وہ کہتا ہے نہیں اخلاص کی بات نہیں ہے، وہاں یہ تھا کہ بس جو بھی شریک ہوا ہے. میں نے کہا فضل اللہ اعم و کرم اتم، یہ اللہ کا اپنے احسان اور مہربانی ہے. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے. میں خود ایک دفعہ بہت زیادہ پریشان تھا اور کچھ اثرات سے تھے، یعنی اثرات جن اور سحر کے نہیں، قبر، موت اور آخرت کے کچھ عجیب سے تصورات قائم ہو گئے تھے. تو بہت زیادہ غم و صدمہ اس بات کا تھا کہ آدمی اگر ہزاروں لوگوں کو درس دے اور قرآن شریف و حدیث پڑھائے اور وہ پکڑا گیا ہوا تو بھئی یہ بات تو صحیح نہیں. اس طرح کے ایک عجیب خیال آیا. اس دن سورۃ انعام کا درس ہوا. سورہ انعام ہماری کوشش ہوتی کہ ایک ہی دن میں پڑھائی ہے، تو وہ ایک دن میں تو پورے درس نہ ہو سکا، لیکن میں صبح یہاں آنے سے پہلے تلاوت پوری کر چکا تھا. تو میں جا کے اندر لیٹ گیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں. اب میرے پاس فرشتے آئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے. تو میں نے سمجھا کہ مجھے باندھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ویسے چلے، آپ کڑیاں نہیں لگا رہی ہیں، ویسے آپ کو یاد کیا ہے، چلو. خیر میں ساتھ چلا گیا. ایک عدالت ہے جس کا نچلا حصہ آسمان ہے، اوپر زمین ہے، اوپر آسمان ہے، اور اس پر ایک ذات ستود صفات جلوگر ہے جس کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا. ایسا دیکھ کے مجھے کہتا ہے آپ نے سورہ انعام پڑھی؟ میں نے کہا کہ تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ صحیح حدیث میں میرے پیغمبر نے کہا ہے کہ جو سورہ انعام اخلاص سے پڑھے اس کی مغفرت یقینی. تو میں خواب میں رونے لگا اور بس خواب ختم ہو گیا. تو آپ نے تو آج ہی سورۃ انعام پڑھی، آپ اتنے ڈرے ہوئے. جو سورہ انعام اخلاص سے پڑھے، اور جو سورہ انعام کا درس میں نے اس سال دیا ہے، سبحان اللہ، وہ یادگار درس. لیکن خواب کا اتنا